بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ بغیر لائسنس پلاسٹک سرجری کرنے پر ڈاکٹر معطل۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے بلا لائسنس پلاسٹک سرجری کرنے اور اسپیشلائزیشن سے ہٹ کر کام کرنے پر جلدی امراض کے ڈاکٹر کو معطل کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے طبی عملے کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر اپنے دائرہ کار سے تجاوز نہ کرے۔ قانون صحت کی دفعہ 9 کی شق B کی پابندی کریں، جس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کو اپنے دائرہ کار سے انحراف کی اجازت نہیں۔ جس کی جو اسپیشلٹی ہو وہ اس کی پابندی کرے۔ اس کی خلاف ورزی پر جرمانے، لائسنس کی ضبطی اور قید کی سزائیں مقرر ہیں۔ یاد رہے کہ قانون مذکور کی دفعہ 9 کی شق B میں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی صحت اہلکار اپنے دائرہ کار سے انحراف کا مجاز نہیں ہے۔ شاہ سلمان کا نریندر مودی سے رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بدھ کو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران شاہ سلمان نے اس سال سعودی عرب کی زیر قیادت G20 کی سرگرمیوں، کرونا وبا کے چیلنجوں سے نمٹنے اور وبا کے سنگین اثرات کم کرنے کے لیے G20 کی کاوشوں کا جائزہ لیا۔ شاہ سلمان نے زور دیا کہ عالمی معیشت اور اقوام عالم پر وبا کے سنگین اثرات کو کم کرنے کے لیے G20 میں شامل ملکوں کو اپنا مشن جاری رکھنا ہوگا۔ شاہ سلمان نے نریندر مودی سے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنا چاہتا ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 کی منفرد قیادت پر سعودی عرب کی ستائش کی۔ انہوں نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے کہ G20 میں شامل ممالک کے اجلاس کے نتائج سے پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان موجود تعاون اور مختلف شعبوں میں اسے فروغ دینے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ بھیڑیے خاندان کے فرد کے طور پر رہنے لگے۔ سعودی نوجوان رائد العریمہ نے قصیم ریجن کے الفوارہ شہر میں واقع اپنے گھر میں کئی بھیڑیے پالے ہوئے ہیں۔ بھیڑیوں کے بچوں کی پرورش کی اب بھیڑیے خاندان کے فرد کے طور پر رہنے لگے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق رائد العریمہ نے بتایا ہے کہ مجھے بھیڑیے اچھے لگتے ہیں، اب تو میری بچیاں بھی بھیڑیوں سے پیار کرنے لگی ہیں۔ سعودی نوجوان کا کہنا ہے کہ میری فیملی کے سارے ممبر بھیڑیے اور بھیڑیے ان سے مانوس ہو چکے ہیں۔ سعودی نوجوان نے کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ انہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ انسان اور بھیڑیے اس حد تک بھی مانوس ہو سکتے ہیں۔ رائد العریمہ کا کہنا ہے کہ دنیا کے ان منفرد جانوروں کے لیے بڑا فارم بنانے کا خواب ہے، کاش اسے اس کا لائسنس مل جائے۔ سعودی نوجوان نے بتایا ہے کہ جب وہ بھیڑیے کے بچے گھر پر لایا تھا تو اہلیہ نے مخالفت نہیں کی اور پھر رفتہ رفتہ سب لوگ ان سے مانوس ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کچھ عرصے کے لیے بھیڑیوں سے دور جاتا ہوں تو واپسی پر بچوں کی طرح اس طرح ملتے ہیں۔ وہ زبان حال سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے تھے۔ العریمہ نے بتایا ہے کہ اس نے گھر میں 6 بھیڑیے رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں روزانہ 9 کلو کچا گوشت کھلاتا ہوں۔ ہر بھیڑیے کی یومیہ خوراک 1.5 کلو گوشت ہے۔ میرے جاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بھیڑیوں کو پیزا بھی کھلاتے ہیں۔ یتیم بھتیجیوں کی پرورش کے لیے سعودی نے خود کو وقف کر دیا۔ مملکت مشرقی علاقے قصیم ریجن میں رہنے والے سعودی نے اپنے بھائی کی یتیم بچیوں کی پرورش کی خاطر خود کو وقف کر دیا۔ یتیم بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے چچا نے نوکری کو خیر بات کہہ کر اپنی جمع شدہ رقم سے دکان کھولنے کا فیصلہ کیا، جس کی آمدنی بچیوں کے لیے وقف ہو گئی۔ الاخباریہ ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے احسار و قربانی کا عملی مثال بننے والے سعودی شہری الفریدی کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی کا انتقال 5 برس قبل ہوا تھا، جس کے بعد گھر والوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ بھائی کے انتقال کے بعد ان کی 2 کم سن بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھی۔ ٹی وی پروگرام میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے الفریدی نے کہا ہے کہ بچیوں کی بہتر پرورش کی خاطر میں نے نوکری کو خیرباد کہا اور اپنی جمع شدہ رقم سٹور کھولنے پر لگا دی۔ سٹور کی تمام آمدنی کی مالک میری یتیم بھتیجیاں ہوں گی، جبکہ میں ان کے سٹور پر ملازم کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا۔
الفریدی کا مزید کہنا تھا کہ اسٹور کھولنے کے لیے 1 ریال بھی اپنی یتیم بھتیجیوں سے نہیں لیا، ان یتیم بچیوں کی پرورش کے لیے خود کو وقف کیا ہے۔ ایک سوال پر الفریدی نے کہا ہے کہ بھائی کے انتقال کے بعد میں نے شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، کیونکہ یتیم بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر میں بھی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا تو بھائی کی ان نشانیوں کا کیا ہوتا؟ الفریدی کا کہنا تھا کہ ایک بچی میرا دل، دوسری میری روح ہے۔ جنوبی علاقے کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب کے جنوبی علاقے کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی حوثی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ آج بدھ کی صبح کو حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی رہائشی آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈرون بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون کو سعودی افواج نے یمن سرحد کے اندر ہی تباہ کیا ہے۔ حوثی باغیوں کی طرف سے شہری آبادی، حکومتی تنصیبات اور بے گناہ شہریوں کے املاک کو نشانہ بنانے کی مذموم کوششیں جاری ہیں، جنہیں ہر مرتبہ ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کی مسلسل پامالی پر عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ ایران نواز حوثی باغیوں کے خلاف سخت اقدامات کریں۔ کرونا کے نئے کیسز مسلسل 800 سے کم۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بدھ کو بھی 800 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق بدھ 9 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 775 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,23,012 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 720 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,98,966 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کرونا سے 28 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,165 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,881 ہے، جن میں سے 1,386 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد دمام میں رہی، جہاں 54 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مکہ میں 51، جدہ میں 45، الحفوف میں 40، ریاض میں 40، مدینہ منورہ میں 37، یمبو میں 36، ارر میں 33، یمبو میں 36، قطیف میں 30، المبرز میں 28، الزہران میں 21، حائل میں 19، رفح میں 17 اور جازان میں 14 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 25 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 18 شہروں میں 2 اور 13 شہروں میں 3، جبکہ 5 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدد امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ پچھلے 10 دنوں میں کرونا کے نئے کیسز کی تعداد 1,000 سے بھی کم رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔